آج ہم تاریخ کے ایک ایسے روحانی اور جذباتی واقعے پر بات کرنے والے ہیں جس نے صدیوں سے انسانیت کو متاثر کیا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایمان، سچی عقیدت اور ایک ایسی آزمائش کی داستان ہے جو انسانی سوچ کی حدوں کے بھی پار چلی جاتی ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم وراثت، ایک ایسی مثال جو آج کے اس آدھونک دور میں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی ہزاروں سال پہلے رکھتی تھی۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ایمان اور قربانی کے اس بے مثال سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ذرا خود سوچئے، کیا ہو اگر خدا اچانک کسی سے اس کی سب سے پیاری، سب سے عزیز چیز قربان کرنے کو کہہ دے؟ یہ سوال ہی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے نا؟ یہ کوئی خیالی بحث نہیں ہے۔ جب انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز مانگ لی جائے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف ایمان یا پھر بغاوت؟ آج ہم دنیا کے سب سے کڑی آزمائش کی حقیقت کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ عظیم ترین عقیدت آخر دکھتی کیسی ہے۔ تو اس سفر کا پہلا حصہ ہے سب سے پیاری چیز کی قربانی، اور اس عظیم قربانی کی شروعات ہوتی ہے ایک لمبے انتظار سے۔ دیکھیے، کسی بھی آزمائش کی گہرائی کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے پیچھے کی تڑپ کو نہ سمجھیں۔ صدیوں پہلے جب قبیلے اور خاندان ہی ایک انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتے تھے، اس دور میں بے اولاد رہنا ایک بہت بڑا وجودی بوجھ تھا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کئی دہائیاں اللہ کی اٹوٹ عبادت اور فرمانبرداری میں نکال دی، لیکن سالوں تک ان کا آنگن سونا ہی رہا۔ ایک لمبا، بہت لمبا صبر آزما انتظار، اور پھر بڑھاپے کی اس دہلیز پر آ کر جہاں امیدیں اکثر دم توڑ دیتی ہیں، وہاں ایک عظیم معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، پیغمبر اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ اس عظیم اور لمبے صبر کا میٹھا پھل تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، ایک باپ کے لیے اس کی اولاد کیا ہوتی ہے، یہ تو لفظوں میں بیان کرنا ہی دشوار ہے۔ اور جب وہ اولاد آدھی صدی کی دعاؤں اور آنسوؤں کے بعد ملی ہونا، تو لگاؤ اور بھی گہرا اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان جو محبت تھی، وہ کسی بھی عام باپ بیٹے کے رشتے سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ یہ بچہ ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، لیکن یہی جذباتی تعلق اس داستان کی بنیاد بننے والا تھا، جو آگے آنے والے امتحان کو انسانی تاریخ کا سب سے مشکل امتحان بنا دیتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک بڑی آزمائش۔ زندگی آخرکار پرسکون لگ رہی تھی، لیکن پھر ایک رات اس خاموشی کو ایک خوفناک خواب نے توڑ دیا۔ ایک عام انسان کا خواب شاید صبح اٹھ کر بھلا دیا جائے، لیکن یاد رکھیے، پیغمبروں کے خواب سچے اور خدا کا سیدھا پیغام مانے جاتے ہیں۔ اس خواب میں جو حکم ملا وہ لٹرلی دلوں کو دہلانے والا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے سب سے عزیز، اپنے جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جائے۔ سوچئے ذرا، یہ کوئی عام قربانی نہیں تھی، یہ سیدھا اس چیز کو قربان کرنے کا مطالبہ تھا جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بے حد محبت کرتے تھے۔ اور یہاں سامنے آتا ہے اس پوری داستان کا سب سے اہم حصہ، صبر اور اطاعت۔ ایسے خوفناک لمحے میں کسی کی بھی انسانی فطرت بکھر سکتی ہے، انسان بغاوت کر سکتا ہے، لیکن یہاں ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یہ عظیم فیصلہ انہوں نے اکیلے چپ کر نہیں لیا۔ ان بھالی قدموں کے بارے میں سوچئے، جب ایک باپ اپنے بیٹے کی طرف چل کر جا رہا ہوگا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ خدا کو اسی بیٹے کی جان چاہیے۔ یہ کتنا تکلیف دہ اور دل چیر دینے والا وقت رہا ہوگا، ہے نا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بالکل واضح الفاظ میں، بنا کسی جھجک کے، آزمائش کا یہ پیغام اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس عظیم باپ کے عظیم بیٹے کا جو ریاکشن تھا، وہ تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ ایک نوجوان بیٹا جس کے آگے پوری زندگی کھڑی ہے، اس نے ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی، مکمل صبر اور ایک ایسی اطاعت جو انسانی عقل کو پوری طرح دنگ کر دے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر یہ سچ میں اللہ کا حکم ہے تو وہ پوری طرح سے تیار ہے۔ یہ دیکھیے، یہ صرف باپ کی فرمانبرداری نہیں تھی، یہ دونوں کی خدا کے آگے ایک ایسی تسلیم تھی جس میں اور میرا جیسا کوئی وجود بچا ہی نہیں تھا۔ اب وہ لمحہ آ گیا جو ایمان کی آخری حد کو طے کرتا ہے، قربانی گاہ کی طرف کا وہ سفر۔ وہاں اٹھتا ہوا ہر ایک قدم زندگی کی سب سے بھاری چھلانگ تھی۔ چھری اٹھائی گئی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی گئی تاکہ باپ کی ممتا اس عظیم حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہر دنیاوی محبت کو پیچھے چھوڑ کر انہوں نے اپنے خود کے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی،
یہ قربانی مجبوری میں نہیں ہو رہی تھی، ڈر سے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مکمل رضامندی اور خدا کی محبت میں فنا ہونے کی شدت کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک عظیم معجزہ ہوتا ہے۔ فضا میں ایک ایسی راحت اترتی ہے جسے شبدوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چھری نے اپنا کام کیا ہی نہیں، آسمان سے ندا آئی کہ آزمائش پوری ہو چکی ہے۔ اللہ نے اس سچی اطاعت اور عظیم خلوص کو دیکھ کر قربانی کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا یعنی ایک مینڈھا بھیج دیا۔ دراصل مقصد انسان کا خون بہانا تھا ہی نہیں، مقصد تو اس دل کا امتحان تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ کیا اس دل میں خدا کی محبت سب سے اوپر ہے۔ اس کڑی آزمائش میں وہ دونوں پوری طرح کامیاب ہوئے اور ان کی وہ خالص نیت ہمیشہ کے لیے قبول کر لی گئی۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، عید الاضحیٰ کا پیغام۔ ہزاروں سال پہلے ایک ریگستان میں ہوئے اس اکیلے واقعے نے ایک ایسی عالمی روایت کی بنیاد رکھی جو آج تک چل رہی ہے۔ آج ہر سال دنیا بھر میں آباد کروڑوں لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی عظیم کامیابی اور سچی اطاعت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سالانہ قربانی محض کوئی پرانی رسم نہیں ہے، یہ ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسانیت آج بھی اس باپ اور بیٹے کے عظیم جذبے کو یاد کرتی ہے، اسے محسوس کرتی ہے اور ہر سال اس تسلیم و رضا کو اپنے دلوں میں تازہ کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے دو پہلوؤں کو دیکھیں تو ایک طرف ہمیں ظاہری قربانی نظر آتی ہے جہاں ایک جانور قربان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ایک روحانی قربانی میں چھپا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں دراصل یہ سکھاتی ہے کہ سچی قربانی صرف ظاہری جانور کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر بیٹھی ہوئی بری خواہشات، لالچ، انا اور تمام ایسی چیزوں کی قربانی دینا ہے جو اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہی اس پوری داستان کا سب سے گہرا اور خوبصورت نچوڑ ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی دنیا کی کسی بھی چیز، کسی بھی رشتے اور کسی بھی خواہش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر لگاؤ اس ایک سچی بندگی کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور یہ سبق ہم سب کے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہم کن دنیاوی چیزوں کو حقیقت سے زیادہ اہمیت دے بیٹھے ہیں؟ کیا اپنی سب سے پیاری چیزوں کی سچی روحانی قربانی دینے کا وہ عظیم جذبہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے؟ سوچیے گا ضرور۔ علم اور سمجھ کا یہ خوبصورت سفر یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ ایسی گہری وضاحتیں اگر آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور تاریخ کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیتی ہیں تو اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی بہترین اسلامی تاریخی معلومات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔